بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی خوبیاں بے شمار ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ مذہب اسلام بے وفائی کرنے، عہد کو توڑنے اور وعدہ خلافی کو حرام قرار دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ بِغَدْرَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر دغا باز کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جو اس کی دغا بازی کی علامت کے طور پر اس کے پیچھے گاڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فیہ خصلۃ منہن كانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها، اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر۔ چار عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ وہ یہ ہیں، جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی، ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، رجل اعطى بی ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت میں خود مدعی بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پہ عہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا، پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔